بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ رحمان، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر شے کی زینت ہوتی ہے، خوبصورتی ہوتی ہے، اور قرآن پاک کی زینت اور قرآن پاک کی خوبصورتی سورۃ الرحمان ہے۔ سورۃ رحمان کے اندر انار کا ذکر ہے، سورۃ رحمان کے اندر شہد کا ذکر ہے، سورۃ رحمان کے اندر کھجور کا ذکر ہے۔ انار کے بارے میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انار کو اس کے اندرونی چھلکوں سمیت کھاؤ۔ وہ جو انار کے اندر باریک سے پردے ہوتے ہیں، فرمایا کہ ان پردوں، ان چھلکوں سمیت انار کو کھاؤ، یہ معدے کو تقویت اور زندگی دیتا ہے اور معدے کی تمام بیماریوں کو ختم کرتا ہے۔ اسی طرح شہد کا ذکر سورۃ رحمان کے اندر ہے، اور شہد کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہد ام الشفا، یعنی ہر بیماری کا علاج ہے۔ شہد کا استعمال کیا کرو۔ شہد کھانسی اور سینے کی تمام امراض کا علاج شہد سے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جسم کی جتنی بھی بیماریاں ہیں، تکالیف ہیں، ان کا علاج بھی شہد سے ممکن ہے، کیونکہ شہد کا ذکر قرآن پاک میں بلکہ سورۃ رحمان کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح سورۃ رحمان سے سینے کی بیماریوں کا علاج، سورۃ رحمان سے سانس پھولنے کا علاج، سورۃ رحمان سے دل کی گھبراہٹ اور دل کی بیماریوں کا علاج، سورۃ رحمان سے آنکھ کی تمام بیماریوں کا علاج، سورۃ رحمان سے کان کی پھنسیوں اور کان کی پیپ اور بہنے کا علاج، اسی طرح سورۃ رحمان سے جن خواتین کے چھوٹے بچے ہیں، دودھ پیتے بچے ہیں، اور ان کے لیے ماں کی چھاتی میں دودھ نہیں اترتا، تو سورۃ رحمان کا عمل کریں، انشاءاللہ بچے کو وافر مقدار میں ماں کا دودھ میسر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ماں کی چھاتی میں بچے کے لیے وافر مقدار میں دودھ اتارے گا۔ اسی طرح آنکھ کے جتنے بھی امراض ہیں، سورۃ رحمان سے ان کا علاج ممکن ہے۔ اگر کسی کا رشتہ نہیں ہو رہا تو سورۃ رحمان کا عمل کرے، انشاءاللہ سورۃ رحمان کے عمل سے اللہ تعالیٰ مناسب رشتوں کا بندوبست فرما دے گا۔ اسی طرح اگر کسی کے جگر میں ورم ہے، جگر کام نہیں کرتا، ہیپاٹائٹس ہے، بلڈ پریشر ہے یا شوگر ہے، تو سورۃ رحمان کے اندر ان کا علاج موجود ہے۔ اسی طرح اگر کسی خواتین کو، کسی عورت کو رحم کے اندر درد ہوتا ہے، رحم کے اندر کوئی رسولی ہے یا رحم کی جتنی بھی بیماریاں ہیں، ان کا علاج سورۃ رحمان کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح اگر کسی کی یادداشت کمزور ہے یا کسی کو اسیب کا سایہ ہے، جن بھوت اس طرح کی اگر کوئی کسی کو شکایت ہے، یا بخار ہے، یا کسی کو نشے کی عادت ہے، تو ان تمام بیماریوں کا علاج اور مشکلات کا حل سورۃ رحمان کے اندر موجود ہے۔ کسی کا دماغ کمزور ہے، حافظہ کمزور ہے، تو سورۃ رحمان کے اندر اس کا حل بھی موجود ہے، جس سے حافظہ تیز ہوگا، دماغ تیز ہوگا۔ اسی طرح کسی کی تیلی بڑی ہوئی ہو تو اس کا حل سورۃ رحمان کے اندر موجود ہے۔ اگر کسی کو اولاد نہ ہو رہی ہو تو اولاد کے لیے وظیفہ بھی سورۃ رحمان کے اندر موجود ہے۔ اگر کوئی عورت بانجھ ہے، اس کو اولاد نہیں ہو رہی، تو انشاءاللہ سورۃ رحمان کا عمل کرے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمائے گا۔ ناف کے درد کے لیے، سینے کی تکلیف کے لیے سورۃ رحمان کے اندر علاج موجود ہے۔ اسی طرح ہیضے کی وبا ہے یا باری کا بخار ہے، تو ان تمام امراض کا علاج، فالج کا علاج اللہ تعالیٰ نے
سورۃ رحمان کے اندر رکھا ہوا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل سے جڑے رہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا بٹن دبا دیں تاکہ ہماری اسی طرح کی ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے۔ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں سورۃ رحمان کے یہ جو عمل ہیں اور وظیفے ہیں یہ آپ کو بتانا شروع کریں گے کہ سورۃ رحمان کا عمل کس مرض کے لیے کیا ہے اور کس مشکل کے لیے کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم آنے والی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔